نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ألم تر أن اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالی انزل من السماء ماء، نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پس ہم نے نکالا اس کے ذریعے پھل مختلف ہیں رنگ ان کے، ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے، جدد، مختلف حصے ہیں، ٹکڑے ہیں، بیض وحمر، سفید اور سرخ، مختلف الوانها، مختلف ہیں رنگ ان کے، وغرابیب سود، اور بعض کالے سیاہ ہیں، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، والدواب، اور جانوروں میں سے، والانعام، اور چوپایوں میں سے، مختلف الوانہ کذالک، مختلف ہیں رنگ ان کے اسی طرح، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علم والے، ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کیا انہوں نے نماز کو، وانفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کیا انہوں نے اس سے جو ہم نے ان کو دیا، سرا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، یرجون تجارت لن تبور، وہ امید رکھتے ہیں اس تجارت کی جس کو کبھی ہلاک نہیں ہونا، لیوفیہم اجورہم، تاکہ پورا دے ان کو ان کے اجر، ویزیدہم من فضلی، اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے، انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
معزز سامعین، سورہ فاطر کا چوتھا رکوع آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ اسباق کا خلاصہ یہ ہے، مختلف دلائل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ لوگوں تم سب میرے در کے فقیر ہو اور مجھ ہی سے مانگا کرو، جو حاجت ہو میرے سامنے بیان کیا کرو، میں تمہاری حاجتیں پوری کرنے پر قادر ہوں، باقی سب محتاج ہیں، غنی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اس پر مزید دلائل دیے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن مجید کا موضوع اللہ کی وحدانیت ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ پھر دلائل پھر دلائل پھر دلائل، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ لوگوں میرے ہوتے ہوئے کیوں در بدر کے دھکے کھاتے ہو۔ جب رب موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ تمہاری فریادوں کو سننے والا ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، وہ داتا ہے، سب کی جھولیاں بھرنے والا ہے، تو تم کیوں در بدر دھکے کھاتے ہو؟ کیوں تم اللہ تعالیٰ کا در چھوڑتے ہو؟ اپنے مالک سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اس کے در پہ آؤ، رب کے سامنے جھکو، رب کی اطاعت کرو، اللہ دنیا بھی بنائے گا، اللہ آخرت بھی بنائے گا۔ تو آج پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل عقلی ارشاد فرمایا، جس میں سے پہلی دلیل بارش کا برسانا ہے۔ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے بارش کو برسایا، پانی کو نازل کیا۔ بارشوں کو برسانے والا، پانی کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سورج کو اللہ نے گرمایا اور وہ گرمی پڑی سمندر کے اوپر، وہاں سے بخارات اٹھے، پھر وہ اوپر چلے گئے، پھر بادل بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو چلایا، ہواؤں نے بادلوں کو ہانکا اور گھسیٹا، کھینچ کھانچ کے وہاں لے آئیں جہاں اللہ نے بارش برسانی تھی، پھر بوند بوند کر کے اللہ تعالیٰ نے برسایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کون ہے جو بارشیں برساتا ہے؟ ہوا، وہی ذات ہے جو بارشوں کو برسانے والا ہے۔ اے مالک، ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ کیوں؟ مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں۔ ساری کائنات مخلوق ہے، محکوم ہے، مجبور ہے، اختیارات کسی کے پاس نہیں۔ مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں۔ جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ، اللہ ہی تو ہے نا، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر ہم ہی نے نکالا، پانی کے ذریعے ہم ہی نے نکالا، ثمرات، پھل نکالے، مختلف الوانها، مختلف ہیں جن کے رنگ۔ پھل نکالنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتا، درخت تو دور کی بات، تنکا کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہم ہی نے اگایا، پالتا ہے بیج کو، مٹی کی تاریکی میں کون؟ اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال نے کہا، اور اقبال نے نقشہ کھینچ دیا ان آیات کا،
اقبال کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا، پھر بارش برسائی، پھر ہم نے زمین سے پھل نکالے، مختلفاً الوانھا، رنگ ہم نے ان کے مختلف بنا دیے۔ اب جاتے ہیں فروٹ والی دکان پہ، دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون سا پھل پڑا ہوا ہے، یہ سیب پڑا ہے، یہ کنو پڑا ہے، یہ جناب مالٹا ہے، یہ موسمی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، ڈیزائن ہی مختلف اللہ نے بنا دیے، رنگ مختلف بنا دیے۔ آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں نا، اگر اللہ سارے پھل دیتا لیکن یہ رنگ اور ڈیزائن ایک جیسے ہوتے، ہر پھل کو چکھ کر پتہ چلتا کہ یہ کیا چیز ہے، چکھنا پڑتا یا نہیں چکھنا پڑتا۔ اور جناب قاری شعیب صاحب بیٹھے ہیں، اگر ہر بندہ گئے اور کہے کہ ہمیں چکھاؤ جی، پھر اس کے بعد خریدیں گے، تو ماشاءاللہ سے آدھا ٹرک تو ان کا یوں ہی چلا جاتا چکھنے میں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرے رب کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رنگ مختلف بنائے، سب کہو سبحان اللہ۔ ان کے حلیے مختلف بنائے، ان کی ڈیزائن مختلف بنائے، ورنہ انسان کو چکھے بغیر پتہ نہ چلتا کہ یہ کون سا پھل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مختلف الوان، مختلفاً الوانھا، رنگ ان کے مختلف بنائے۔ اچھا، ومن الجبال، پہاڑوں کی جانب دیکھو، جدد بیض وخمر، بعض حصے سفید ہیں، سفید پہاڑ تمہیں نظر آئیں گے، سفید پتھر نظر آئیں گے، وحمر، بعض سرخی مائل تمہیں نظر آئیں گے، مختلف الوانھا، پہاڑوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، وغرابیب سود، بعض کالے سیاہ تمہیں نظر آئیں گے۔ یہ مختلف رنگ کے پتھر پیدا کرنے والا کون ہے؟ سورۃ الرعد میں اللہ فرماتے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے حصے آپس میں ملے ہوئے ہیں، بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں دیکھو گے تو ریتلی زمین ہے، آگے جاؤ گے تو جناب پتھریلی آ جائے گی، سرخ آ جائے گی، کہیں کیسے حصے اور کہیں کیسی زمین ہیں، بالکل ملے ہوئی ہے، ساتھ ساتھ ہیں۔ بتاؤ کون ہے یہ پیدا کرنے والا؟ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں پھر پھل اللہ تعالیٰ نے نکالے، یسقا بماء واحد، توجہ کرنا، پانی ایک قسم کا لگایا، پانی ایک قسم کا لگایا، کھاد ایک قسم کی ڈالی، مٹی بھی ایک ہی قسم کی ہے، اس میں سے تربوز نکل رہا ہے تو ذائقہ مختلف ہے، اس میں سے نیمبو نکل رہا ہے تو جناب ترش ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہے، کوئی میٹھے پھل آ رہے ہیں، کچھ کڑوے آ رہے ہیں، کچھ ترش آ رہے ہیں، کھاد بھی ایک قسم کی ڈالی، پانی بھی ایک قسم کا ملایا لگایا، اور زمین بھی وہی ہے۔ یہ رنگ اور ذائقے بھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غور تو کرو نا، پہاڑوں کے حصے مختلف ہیں، اور وَمِنَ النَّاسِ، پھلوں کے رنگ جدا بنائے، زمینوں اور پہاڑوں کے رنگ جدا بنائے، وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں کے رنگ بھی جدا بنائے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے سفید رنگ کا بنایا، کسی کو گندمی رنگ کا، کسی کو کالے رنگ کا بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اب ایک بندہ کہے جناب سارے پہاڑ ایک جیسے ہو جائیں، ہو سکتے ہیں جی؟ نہیں۔ ساری زمین کے حصے ایک جیسے ہو جائیں، ہو سکتے ہیں جی؟ سارے جناب پھل ایک جیسے ہو جائیں، رنگ ان کا ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی انسانوں کے رنگ بھی اللہ نے مختلف بنائی ہے، ہمارے میک اپ تھپ 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 کے سب کہتے ہیں ایک جیسے ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اچھا جناب وہ چنگا بنا بندہ یا بندی، وہ میک اپ کر کے پورا جن بن کے آ جانا ہے، اوکے جناب ماشاءاللہ بڑا زبردست ہو گیا۔ جو رنگ اللہ نے دی ہے وہی رنگ خوبصورت ہے، اسی رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اصلیت جو ہے نا، اصل جو چیز ہے وہی اصل اللہ تعالیٰ نے جو حسن دی ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کس قسم کا رنگ عطا فرمایا، کسی کو اللہ نے کس قسم کا رنگ عطا فرمایا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے، وَالدَّوَابِ، اور جانوروں میں سے، اس میں
جانور بھی آ گئے، درندے بھی آ گئے، یہ جو بھی چلنے والے سب دواب میں آ گئے۔ ما یدب الارض، جو زمین پر چلتے ہیں، چاہے وہ 2 ٹانگوں والے ہیں چاہے وہ 4 ٹانگوں والے ہیں، سب اس میں آ گئے۔ والانعام، انعام خصوصاً چوپاؤں کو کہتے ہیں، بھیڑ بکریوں کو، گائے کو۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ، انسانوں میں دیکھو، جانوروں میں دیکھو، مویشیوں میں دیکھو، مختلف الوانہ کذالک، اسی طرح ان کے بھی مختلف رنگ اللہ نے بنائے ہیں۔ سبحان اللہ، جانوروں کے رنگ مختلف بنائے، انسانوں کے رنگ مختلف بنائے، مویشیوں کے رنگ مختلف بنائے۔ او لوگو، ان باتوں کا علم رکھو، غور کرو اور اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اب اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہوں۔ علم والے ہی سمجھتے ہیں، جس کے دل میں، جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا، وہ سمجھتا ہے یہ ساری کائنات میرے رب کی ہے، پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ کس کا ہے؟ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہر طرف اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ یہاں پر فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی علم نہیں ہے اس کے پاس، جہالت کی وجہ سے بعض دفعہ کام صحیح کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو غلط کر بیٹھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایسے وقت میں نماز پڑھ رہا ہے جو نماز شریعت نے منع کی ہے، تو اب کیا ہے، اپنے طور پہ تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کام غلط کر رہا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ میں تشریف لے گئے، عید کا دن تھا، ایک آدمی نفل پڑھ رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندے، عید والے دن عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں نفل نہیں ہوتے۔ اس کو یہ بات پسندیدہ آئی حضرت علی کی، کہنے لگا علی میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور تو مجھے روک رہا ہے، کیا مجھے اللہ تعالیٰ عبادت کرنے پر سزا دے گا؟ یعنی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو اس پہ کون سا جرم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا وہ سادیا، اللہ عبادت کرنے پر سزا نہیں دیتا، اللہ اپنے نبی کی طریقے کی مخالفت کرنے پر سزا دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم والا سمجھے گا کہ یہاں پر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس لیے اللہ نے اسپیشل علم والے کا ذکر کیا۔ اور یہاں پر ایک لطیفہ بھی ہے اور دلچسپ بات بھی ہے کہ ایک آدمی جاہل صوفی تھا، تو جاہل صوفیاء نے اکثر بدعات جاری کی ہیں نا، جاہل صوفیاء نے اپنے طور پر وہ بیچارے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، لیکن پھر طریقے ایسے نکل آئے جو شریعت کے خلاف۔ تو ایک جاہل صوفی کسی عالم سے ملا اور اس نے پوچھا بھائی بزرگوں کیسے اللہ کو راضی کرتے ہو؟ اس نے کہا جی اللہ نے تو کہا ہے نا کہ خواہشات نفس کے خلاف کرنا ہے، خواہشات کی اتباع نہیں کرنی۔ کہا ہاں بالکل۔ کہا تو میں تو ایسے ہی کر رہا ہوں۔ کہا جی بہت اچھے، وہ ہمیں بھی سمجھاؤ کہ کیسے کر رہے ہو؟ اس نے کہا جب مجھے نیند آتی ہے نا میں اٹھ کے دوڑ لگا دیتا ہوں، کیونکہ خواہش آ گئی سونے کی تو میں دوڑ پڑتا ہوں۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے نا میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، بھاگتا ہوں، اور جب مجھے کہیں بھوک نہیں ہوتی پھر میں اور جناب دب کے کھاتا ہوں۔ پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں پیتا ہوں، اور جناب جب پیاس نہ ہو تو زبردستی جناب 5-6 گلاس اوپر پلا تو نفس کے خلاف کرنا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہوئی، پھر اس نے جیب سے ایک شاپر نکالا جو گندگی سے بھرا ہوا تھا، اور گندہ یہ کیا ہے؟ کہا جب خوشبو سونگھنے کا دل کرتا ہے پھر یہ سونگھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ شاپر ہر وقت تیری جیب میں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ وہ سادہ تیری تو ساری نمازیں برباد ہو گئی، یہ گند اٹھایا ہوا ہے ناپاکی، یہ گند اٹھایا ہوا ہے ناپاکی، تو ناپاکی ساتھ ہو تو نماز ہوتی ہے؟ نماز کے لیے تو طہارت پہلی شرط ہے۔ اب وہ بیچارہ اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا کہ میں اللہ کو راضی کروں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کر رہا تھا؟ سارے کام شریعت کے خلاف کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ نفس کے خلاف کرنا کہ ہر کام ہی جناب خلاف کرنا، مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ شریعت نے یہ کہا تھا اور اس بیچارے نے
اپنی لا علمی کی وجہ سے کیا سمجھ لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں، جن کو پتہ ہو کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جاننے کے بعد پھر عمل کریں، پھر بات کا مزہ ہے. ورنہ جہالت میں تو انسان کئی ایسے کام کر بیٹھتا ہے، ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں علماء. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. غالب کون ہے جی؟ اور پھر غلطی کوتاہی پہ معاف بھی کرتا ہے. اب وہ اللہ سے کے بندے جو اللہ سے ڈرنے والے، ان کی صفات. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو. واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. وانفقوا مما رزقناہم، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. سرا وعلانیہ، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. دو باتوں کا ذکر سنا، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی. صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو صدقہ ہے، چاہے اعلانیہ ہو چاہے پوشیدہ ہو. پوشیدہ مخفی ہے، پوشیدہ مخفی ہے، اعلانیہ مجلس میں ہے. بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اعلانیہ صدقہ کرنا مفید ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے جی مسجد میں فلاں ضرورت ہے، ساتھی تعاون فرمائیں. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ خفیہ کرے، ٹھیک ہے، اور ایک چیز ہے کہ میں دوں تاکہ دوسرے کو بھی شوق ہو، دوسرا بھی شوق ہو، اس کو بھی. یہ ہے اعلانیہ. یہاں پر اعلانیہ کرنا بجائے مخفی کرنے کے زیادہ مفید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا ذکر فرمایا. نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، نیت دکھلاوا نہ ہو. باقی صدقہ اعلانیہ بھی درست ہے اور مخفی بھی درست ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مخفی صدقے کی فضائل زیادہ ہیں، خفیہ صدقے کے فضائل کیوں؟ اس میں ریاکاری کا شبہ بھی نہیں ہوتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں وہ شخص بھی ہوگا جس نے مخفی صدقہ کیا اور اتنا مخفی کیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا. یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، ایسا مخفی صدقہ. بہرحال اللہ فرماتے ہیں سرم وعلانیہ، جس نے خفیہ بھی صدقہ کیا اعلانیہ بھی کیا. یرجون تجارۃ لن تبور، اس نے وہ تجارت شروع کی ہے جس میں گھاٹا کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہے. جو ریاکاری کے لیے دے اس میں تو نقصان. اس نے آپ کو میں نے بات سنائی نا کہ ایک صاحب نے اپنے ملازم سے کہا کہ 300 روپیہ لے جا. کتنے سو جی؟ 300 روپے. 300 روپے میں 100 کی اتھ لے آؤ اور 100 کی اتھ لے آؤ، اور 100 کی نہ اتھ نہ اتھ. 100 کی کیا لیا؟ اتھ. 100 کی اتھ. 100 کی نہ اتھ نہ اتھ. وہ لے گیا جناب 100 روپے کی، جناب اس نے چاول لیے یا کچھ کھانے کی چیز لی. اس نے کہا میں بھی کھاتا ہوں سردار جی آپ بھی کھاؤ. یہ ہو گئی اتھ. کھا لیا نا دونوں نے. 100 روپے جناب میں مسجد میں دے آیا ہوں، یہ ہو گیا اتھ، وہاں تجھے کام آئے گا. اور کہیں کوئی ڈانس ہو رہا تھا، کوئی کنجر ناچ رہے تھے، 100 روپے کی وہاں بیلیں کر کے آیا ہوں، نہ اتھ ہے اور نہ اتھ ہے، برباد کر کے آیا ہوں. فرمایا یہ وہ کام ہے جہاں ایسے کام پہ پیسہ نہ لگے، نہ اتھ ہو اور نہ اتھ ہو. کم از کم یہاں تو ایسا تو لگاؤ کہ چلو بندہ یہاں تو کھا لے، یہاں تو پہن لے، چلو یہاں نہیں تو وہاں کام آئے. اور جس نے پیسے کو کیا ضائع عیاشیوں میں لگایا، وہ نہ اتھ ہے نہ اتھ ہے، نہ یہاں فائدہ دے گا نہ وہاں فائدہ دے گا. رب کہتا ہے جنہوں نے میرے نام پر دیا یرجون تجارت لن تبور، انہوں نے تو ایسی تجارت شروع کی ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے. لیوفیہم اجورہم. نفع کیسے ہے یا اللہ؟ توجہ ہے سب کی. اللہ کہتا ہے نفع ایسے ہے کہ نفع دے گا کون؟ اللہ. ہاں لیوفیہم اجورہم، پورا پورا اجر رب ان کو عطا فرمائے گا. اور جب انسان کہتا ہے نا، دکاندار کہتا ہے گاہک آ گئے، یہ گاہک اچھا ہے. بعض گاہک ہوتے ہیں نا جناب وہ پیسے چھڑا دکاندار کو بھی، چلو یار ان سے دکاندار جان چھڑاتے ہیں کہ یار نفع تو دیتے کوئی نہیں ہے.
اور جناب سودا بھی لے جاتے ہیں، بعض گاہک ہوتے ہیں کھلے پیسوں والے، وہ بات ہی نہیں کرتے جناب، دکاندار بھی کھلا ریٹ مانگتے ہیں، وہ بھی کھلے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ بقایا بھی رکھ لو۔ ایسا جب گاہک آتا ہے نا تو دکاندار خوش ہوتا ہے کہ اب نفع آئے گا۔ رب فرماتا ہے وہ 4 پیسے دینے والا گاہک تیرے پاس آ جائے تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ نفع زیادہ ملے گا، میں رب وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نفع دوں گا، میرے اوپر اطمینان کوئی نہیں۔ لیوفیہم اجورہم، رب تجھے اجر دے گا، رب تجھے نفع دے گا، ویزیدہم من فضلی، اور صرف نہیں کہ تیرے عمل کا نفع دے گا، اللہ اپنے فضل سے اضافہ بھی عطا فرمائے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، کیوں نہ عطا کرے، وہ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ وآخر